اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام راہ خدا کے ساتھ جرمنی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ راہ خدا کی سیریز انشاءاللہ جرمنی سے پیش کی جائے گی، اور حسب سابق ہمارا آج کا پروگرام بھی لائیو پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو لائیو پیش کرنے کا، براہ راست پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں، ہمارے ناظرین کے ذہن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جو کہ بانی جماعت احمدیہ ہیں، آپ کے عقائد کے حوالے سے، آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، یا بالعموم اسلام کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، تو آپ بذریعہ میسیج یا فون کال کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات یہاں پر پیش کر سکتے ہیں، اور یہاں پینل میں موجود علماء سلسلہ کی خدمت میں ہم آپ کے سوالات رکھیں گے اور ان کے جوابات دیں گے۔ آج جو علماء ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ان میں مکرم و محترم شمشاد احمد قمر صاحب ہیں، اور اسی طرح مکرم و محترم حفیظ اللہ مروانہ صاحب ہیں۔ آپ دونوں حضرات کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا خدا تعالیٰ سے، اپنی ذات سے ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ قائم فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مرتبہ حاصل ہوا وہ خاتم النبیین کا مرتبہ حاصل ہوا، اور تمام رسولوں سے اور تمام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی یہ پیشگوئی بھی فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں امام مہدی اور مسیح موعود کا ظہور ہوگا، اور اس امام مہدی اور مسیح موعود جو شخص ہونے والا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ کے لفظ سے بھی ذکر فرمایا، اس کو یہ خطاب دیا۔ اور ہمارا ایمان ہے جماعت احمدیہ کا کہ وہ پیشگوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی ذات میں پوری ہوئی، اور آپ ان پیشگوئیوں کے مطابق اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق مبعوث ہوئے۔ جماعت احمدیہ پر جو مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جو مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ان پروگراموں میں سے جو آج کل چلتے رہتے ہیں، ماضی میں بھی چلتے رہے ہیں، ابھی بھی چلتے رہتے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جماعت احمدیہ نعوذ باللہ ختم نبوت کی منکر ہے، کہ جماعت احمدیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی، آپ پر خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے ایمان نہیں لے کے آتی، جو کہ ایک بے بنیاد اور غلط الزام ہے جو جماعت احمدیہ پر لگایا جاتا ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے متعلق اس پروگرام میں بات کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خدا تعالیٰ نے خاتم النبیین کا مرتبہ عطا فرمایا ہے، جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ کا ایمان اور اعتقاد کس طرح کا تھا، آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح خاتم النبیین کے درجے پر سمجھتے تھے۔ اسی طرح جو قرآن کریم کی آیات ہیں، خاص طور پر سورہ احزاب کی جو آیت ہے خاتم النبیین کے حوالے سے، اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے، اور ان احادیث کو بھی جن سے امکان نبوت ثابت ہوتا ہے، اور ان احادیث کا بھی ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے جن سے ہمارے غیر از احمدی احباب جو ہیں وہ انقطاع نبوت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پروگرام کے دوران آپ دیکھیں گے کہ جس طرح جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس درجے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، کسی دوسرے کو اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس ضمن میں آج کا جو پہلا سوال ہے وہ میں مکرم شمشاد صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے ہم امکان نبوت ثابت کرتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ لو عاش لکان صدیقا نبیہ، کہ اگر یہ زندہ رہتا تو یہ ضرور نبی ہوتا، سچا نبی ہوتا۔
اس پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ احمدی حضرات جو ہیں وہ پوری حدیث نہیں پیش کرتے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ تلبیس سے کام لیتے ہوئے کچھ حدیث کا حصہ جو ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، وہ بیان نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں آپ سے درخواست ہے کہ اس پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے خاتم النبیین تسلیم کرتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو معنی ہمارے غیر از جماعت دوست کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مترادف ہے. جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو آپ نے ابھی بیان کی ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرتے. یہ میرے پاس حدیثیں موجود ہیں، اور جو اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ جی یہ آگے دوسری حدیث بھی ہے، میں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. تو جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں یہ ابن ماجہ کتاب الجنائز سے لی گئی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال لما مات ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی، صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی. وقالا، اور فرمایا، ان لہ مردعن فی الجنہ، کہ اس کے لیے دودھ پلانے والی ایک جنت میں ہے. ولو عاشا لکانا صدیقا نبیہ، اور اگر یہ زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا. ولو عاشا لعتقت اخوالہ القبط ومستورکا قبطیون، اور اگر یہ زندہ رہتا تو جو اس کے ننھیال والے، اس کے ماموں قبطی قبیلے کے لوگ ہیں، تو ان کو آزاد کر دیا جاتا، اور اس کے بعد کوئی قبطی جو ہے اس کو قیدی نہ بنایا جاتا. یہ پوری حدیث ہے. اچھا، جو حدیث اس کے مقابل پہ وہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ بھی آگے ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، وہ آگے نہیں ہے. وہ ہے بخاری کی ایک حدیث ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حدثنا اسماعیل، کہ حضرت اسماعیل بن خالد بیان کرتے ہیں، قلت لابن ابی اوفا، کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفا سے کہا کہ رأیت ابن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کو دیکھا ہے؟ قالا ماتا صغیرا، انہوں نے کہا کہ وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے. وَلَوْ قُضِيَ أَن يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیٌ، اور اگر یہ مقدر ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، عاش ابنہ، تو ایسی صورت میں آپ کا بیٹا زندہ رہتا. وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، لیکن آپ کے بعد نبی نہیں ہے. یہ ہے پوری حدیث. اب اس میں کون سی بات ہے جو ہم نے چھپائی ہے؟ یہ حدیث جو بخاری شریف سے وہ پیش کرتے ہیں، جو وہ بقول ان کے کہ جی ہم اس کو چھپا لیتے ہیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہاں ہیں؟ یہ حضرت ابن ابی اوفا کی ذاتی رائے ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان نہیں کیے، جبکہ ابن ماجہ کی وہ حدیث جو ہم پیش کرتے ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم تلبیس کرتے ہیں یا ہم حدیث کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ، میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، جا کے وہاں سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک ذاتی خیال ان کا ہم تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کی ذاتی رائے تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو یہ نہیں تھا. اور ہم اس ذاتی رائے کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رائے قرآن کریم کی ان آیات کے خلاف ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے ہی ایک کامل اور ایک امتی کو آپ کا ذل اور بروز بنا کے بھیجنے کا ذکر ہے. سورہ جمعہ میں ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ آخرین میں بھی یہ نبی آئے گا جو ابھی ان سے نہیں ملے. کیا مطلب؟ اس کا ذل اور بروز آئے گا. قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے یہ رائے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. دوسرے، یہ قرآن کریم کے بعد پھر ان احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آنے والے مسیح کو نبی اللہ قرار دیا ہے.
اس لیے یہ کہنا کہ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی اس لیے ہے کہ نبی نہ بن جائیں، یہ بات درست نہیں. جو مسیح آئے گا وہ نبی اللہ ہی ہوگا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان احادیث کے بھی خلاف ہے جن میں ایک اور الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَنَبِيُّ ابْنُ نَبِيٍّ، کہ یہ نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے. فتاوی حدیثیہ میں بھی اس حدیث کو کوٹ کیا گیا ہے اور یہ کنز العمال کی حدیث ہے. اب ان تینوں باتوں کے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. نمبر 2، یہ احادیث میں جو آنے والا مسیح ہے ان کے بھی خلاف ہے. اور نمبر 3، جو دوسری احادیث ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ہوتا بلکہ فرمایا نبی ہے. تو جب نبی ہے تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی نہیں ہو سکتا؟ اس لیے تلبیس والی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. یعنی کہ اگر ترجیح دینی ہے تو خدا تعالیٰ کی بات کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اس کو ترجیح دی جائے، نہ کہ کسی صحابی نے جو ایک رائے قائم کی ہے اس کی بات کو ترجیح دی جائے. جزاکم اللہ. حفیظ اللہ صاحب، ابھی اسی حدیث کا جو ذکر ہو رہا ہے، جو بھی شمشاد صاحب نے مکمل طور پر حوالے کے ساتھ بیان بھی کر دی ہے. میں ایک وضاحت کر دوں کہ صحابی کی رائے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو رد نہیں کرتے. صحابی کوئی حدیث بھی اگر ایسی ہو جو قرآن کریم کی واضح تعلیم کے خلاف ہو تو ہم پھر اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب ہے وہ حدیث یا تو کہیں بیان ہونے میں غلطی ہوئی ہے یا الفاظ اس کے درست نہیں ہیں. ایسی حدیث جو قرآن کے مقابل پہ آ جائے، وہ حدیث ہو یا کسی صحابی کی رائے ہو، پھر وہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی رائے ہمارے لیے افضل ہوتی ہے یا اس کی ایسی تشریح کی جائے جو قرآن کریم کے مطابق ہو سکے. صحابہ کی وہ رائے جو قرآن کریم کے مطابق ہے، اس کے سریعاً خلاف نہ جاتی ہو، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. جی، جزاکم اللہ وضاحت کا بھی. تو حفیظ اللہ صاحب، ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ اسی حدیث کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو وفات دے دی، کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو نبی بنانا پڑتا. تو چونکہ آیت خاتم النبیین بھی ہے تو اس کو وفات دینی پڑی، لازم ہو گیا. تو اس حوالے میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال یہ ہے کہ کیا نبی کا بیٹا لازمی نبی ہوتا ہے؟ اگر یہ جو اعتراض ہے کہ وہ زندہ ہوتے اور زندہ مارنا اس لیے پڑا کہ وہ نبی نہ ہو جاتا، کیا قرآن کریم نے کوئی ایسا قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ ہر جو نبی کا بیٹا پیدا ہوگا وہ نبی ہوگا؟ کیا قرآن میں کوئی ایسا لکھا ہوا ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں وضاحت فرمائی ہے، کوئی ایسی حدیث یا آپ کے صحابہ کی طرف سے کوئی ایسی بات کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نبی کے گھر میں وہ نبی ہوتا ہے؟ یا اس سے پہلی جو شریعتیں ہیں، خواہ وہ تورات ہے، انجیل ہے، اس میں کہیں ذکر ہے؟ اگر تو یہ کہیں ذکر ہے تو پھر نہیں ہے تو پھر یہ قاعدہ کہاں سے بنا لیا گیا؟ اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیٹے عطا فرمائے اور بعد میں ان کو اس لیے وفات دینی پڑی کہ کہیں یہ نبی نہ بن جائیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نبی اب پیدا تو ہو گئے ہیں اور اب ان کو نبی بنانا پڑے گا، لیکن چونکہ خاتم النبیین اس لیے یہ ہو نہیں سکتا. کہ لوگ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو بیٹے بھی نبی بنے، آپ کے پوتے بھی نبی بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا بھی نبی نہ بنا. تو لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات دے دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، کہ تو لوگوں کے باتوں سے ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے. خدا تعالیٰ تو یہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی ایک بچے کو پیدا کیا اور اس کے بعد چونکہ اس نے نبی بن جانا تھا، بعد میں خیال آیا اس کو وفات دے دی جائے؟ یہ بالکل عجیب سی بات نظر آتی ہے. یہ خدا تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی بہت بڑا اعتراض اٹھتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی کہ وہ شریعت جو آپ پر نازل ہوئی آپ کو اس کو سمجھ ہی نہیں سکے، بعد میں پتہ چلا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی نبی کا بیٹا جو ہے وہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر صورت میں نبی بھی ہوگا. اگر ایسی بات ہے تو حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو مومن بھی نہیں تھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ نبی ہوئے، لیکن جو حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے والے تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، کیا وہ نبی تھے؟ اسی طرح
حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی نبی تھا؟ تو حضرت اسماعیل کی اولاد در اولاد اور اس کے بعد آخر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، تو باقی جو آپ کے بیٹے تھے ان کو نبوت عطا ہوئی، تو پھر یہ قاعدہ تو کسی نبی کی اولاد کے اوپر ہمیں لاگو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جو بنی اسرائیل کے انبیاء بے شمار آئے ہیں ان میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہر نبی جو ہے اس کا بیٹا جو ہے وہ نبی بنتا ہے، تو یہ تو بات ہی برخلاف ہے حقائق کے۔ تو پھر یہ کس طرح ہو جا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وفات دینی پڑی کہ وہ کہیں نبی نہ بن جاتا؟ تو یہ ایک من گھڑت بات لگتی ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس حدیث کے پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آیت جو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو وفات دینی پڑی کیونکہ خاتم النبیین کے مفہوم کے خلاف تھی۔ بات یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین 5 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، اور حضرت ابراہیم جو آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں یہ 9 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں۔ تو جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی 4 سال قبل، اس میں یہ مفہوم واضح تھا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، سب نبوتیں ہر قسم کی بند۔ 4 سال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو خیال ہو یہ کیا کر بیٹھے، نعوذ باللہ، وہ تو نبوت بند ہو گئی تھی، یہ بچہ پیدا ہو گیا، اس کو اب مارنا پڑے گا اس لیے کہ آن وسلم خاتم النبیین ہے۔ یہ تو رسول اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بہت بڑا اعتراض کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ معلوم نہیں تھا کہ خاتم النبیین کی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد بچہ، تو پھر بچہ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ تعالیٰ کو۔ دوسرا اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی آتا ہے کہ آیت خاتم النبیین کا آپ کو معنوں کا علم تھا کہ میرے بعد اب ہر قسم کی، جیسے کہ یہ اس کا مطلب لیتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت بند ہے، تو اس کے بعد تو پھر آپ کا جب بیٹا پیدا ہوا اور وہ فوت ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ اگر یہ میرا بیٹا زندہ بھی رہتا تو پھر بھی نبی نہ ہوتا، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو نبی ہوتا، یہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا یہ ہرگز معنی نہیں سمجھتے تھے جو آج کے علماء جو دعوے دار ہیں، جو مجاہد ختم نبوت کہلاتے ہیں، جو وہ معنی کر رہے ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ اس بات کی تائید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے وہ معنی نہیں لیتے تھے جو آج کے علماء لے رہے ہیں اور جو آج ختم نبوت کے لیے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امام ملا علی قاری ایک بڑے بہت بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے خیالات کو رد کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں لو عاشا و سارا نبین وقضا لو سارا عمر و نبین لکانا من اتباعہ۔ اس وقت بھی یہ باتیں ہوئیں تو حضرت ملا علی قاری نے اس حدیث کی تشریح فرمائی کہ اگر آپ کا صاحبزادہ زندہ رہتا اور نبی ہو جاتا، اور ایک حضرت عمر کی بھی روایت ہے کہ اگر حضرت عمر بھی نبی ہو جاتے تو وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سے ہوتے، آپ کی پیروی کرنے والوں میں سے ہوتے۔ پھر آپ یہ لکھ کر اس اعتراض کا جواب دیا کہ کیا اس سے ختم نبوت نہ ٹوٹ جاتی یا ختم نبوت پہ حرف نہ آتا، یہ اس کے برخلاف نہ ہوتا؟ تو آپ فرماتے ہیں فلا يناقض قولہ تعالی خاتم النبیین اذ المعنی لا انہ لا یأتی نبی بعدہ ینسخ ملتہ او ولم یکن من امتہ، کہ جو آپ کا نبی ہو جانا یعنی کہ حضرت ابراہیم کا آیت خاتم النبیین کے برخلاف اس لیے نہ ہوتا کیونکہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے یا آپ کی امت سے باہر ہو۔ ہم بھی یہی مطلب کرتے ہیں، اور یہ حقیقی معنی ہے خاتم النبیین کے جو امام ملا علی قاری نے فرمائے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اگر زندہ بھی ہوتے تو اس کو وہ نبی ہوتے اور خاتم النبیین کے معنوں میں کوئی حرف نہ آتا۔ تو یہ بالکل ایک اپنی پاس ایک کلیہ بنایا گیا جس کی نہ قرآن تائید کرتا ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ اقوال جو نبوت کے متعلق ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے ذرا تاریخی پہلو سے بھی ذکر کر دیا ہے۔
تو انشاءاللہ امید ہے کہ اب یہ جو اعتراض ہے اس لحاظ سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ شمشاد صاحب، ایک یہ بھی چیز بیان کی گئی تھی خاص طور پر سورۃ احزاب کی آیت کے حوالے سے جس میں ذکر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ خاتم النبیین کا معنی تو مہر ہی ہے، لیکن سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا معنی آخری ہی ثابت ہوتا ہے۔ تو سیاق و سباق جو ہمارے نزدیک، ہم سیاق و سباق کو کس رنگ میں، کس پیرائے میں دیکھیں گے؟ دیکھیں، سیاق و سباق جس کو وہ قرار دے رہے ہیں، سیاق و سباق کا مطلب قرآن کریم کا سیاق و سباق نہیں دیکھ رہے، وہ سیاق و سباق کے نام پہ حدیث پیش کر رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال، یہ سیاق و سباق نہیں ہے۔ اور اگر سیاق و سباق سے یہ معنی نکالا جائے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور سب سے آخری نبی ہیں آپ، تو پھر اسلام کا بچتا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ بیک گراؤنڈ دیکھنی بھی ضروری ہے کہ کہا کیا گیا تھا، اعتراض کیا تھا کافروں کا۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک ابتر ہیں، آپ کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے۔ عربوں کے اندر نرینہ اولاد کے اوپر بہت فخر کیا جاتا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جو بیٹے ہیں ان سے ہمارا نام زندہ رہے گا، ہمارا کام زندہ رہے گا، ہمارے کاروبار کو چلانے والے اور ہمارے بعد ہمارا ذکر خیر کرنے والے، ہمارے نام کو زندہ رکھنے والے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ان کی تو شادی ہو جانی ہے اور یہ کسی دوسرے گھر میں چلی جائیں گی جہاں ان کی مرضی نہیں چلے گی، اس لیے بیٹوں پہ فخر کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا ذکر خیر باقی رکھیں گے۔ اب اگر اس اعتراض کو دیکھا جائے، دیکھیں اس سے پہلے یہ اعتراض دراصل سورہ کوثر میں جب نازل ہوئی ہے اس وقت، یعنی جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہے اسی وقت سے دشمن یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں ہے، اسلام کے بعد آپ کا جان لیوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، نہ اسلام کا۔ اب سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بیان فرمایا کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ تجھے تو اللہ کوثر عطا کرے گا لیکن تیرا دشمن جو ہے وہ نرینہ اولاد سے محروم رہے گا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، جیسا کہ ابھی حفیظ اللہ صاحب نے بتایا کہ یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو اس وقت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر یہ اعتراض کرتے چلے آ رہے تھے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ جواب کیا ہے کہ یہ درست ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو نہیں ہے، مردوں کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اچھا، لیکن یہ اب ولیکن کیوں آتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ولیکن، یہ استدراک کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ لفظ آنے سے پہلے جو جملہ ہے اس کے اندر جو شبہ پیدا ہوا تھا، لیکن کے بعد اس شبے کا تدارک کیا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ اب شبہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ جی ابتر ہیں یہ، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ دشمن ابتر ہوگا۔ اب دشمن کے ہاں تو اولاد تھی، اور اگر جسمانی لحاظ سے دیکھا جائے تو دشمن کی تو اولاد تھی، ان کے تو بیٹے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ اور اگر یہ ٹھیک ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، تو لیکن کے بعد جواب کیا ہو رہا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ صرف یہی نہیں ہے کہ جسمانی طور پر آپ بیٹوں سے محروم ہیں، آپ کا تو آگے نبوت سے بھی محروم کر دیا لوگوں کو، یعنی صرف آپ یہ آگے، بس آپ کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آنا، روحانی فیض بھی بند ہو گیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حتک ہے اس میں بھائی، نہ اسلام کی عزت ہے، نہ قرآن کی عزت ہے، نہ بانی اسلام کی عزت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی آپ کے ہاں اب اولاد، نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بیٹوں سے تم کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہ تمہارا کام زندہ رہتا ہے، تمہارا نام زندہ رہتا ہے، ذکر خیر زندہ رہتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ درست ہے کہ اس کے ہاں مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، یعنی اس کا تو کام یہ رسالت ہے، خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا تو یہ کام ہے، اور یہ کام اس کا بند نہیں ہوگا جو بیٹوں کی ضرورت ہو اس کو۔ اور صرف یہی نہیں کہ یہ رسول ہے، بلکہ خاتم النبیین ہے،
یہ نبیوں کی مہر ہے، یعنی اس کا جو کام ہے نہ صرف وہ کام زندہ رہے گا بلکہ یہ کام اگر آگے چلے گا تو اسی کی مہر سے چلے گا۔ اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نعوذ باللہ اولاد سے محروم ہے، نرینہ اولاد سے محروم ہے، تم ابتر ہو۔ اب قرآن کریم کے اس کا جواب سورہ یعنی کوثر میں بہت پہلے بیان کر دیا ہے، اور یہی اللہ وضاحت فرما رہا ہے کہ جو بات میں نے وہاں کہی تھی اب بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے ان کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کے ناطے آئندہ روحانی اولاد بہت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ بہت اولاد عطا کرے گا روحانی طور پر۔ ان میں صلحاء بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، ان میں صدیق بھی ہوں گے، ان میں نبی بھی ہوں گے، لیکن جو بھی عہدہ ہے چھوٹے سے لے کے بڑے عہدے تک آئندہ کسی سے کچھ نہیں قبول کیا جائے گا جب تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہوتا۔ وہ اس امت سے ہوگا تو اس کو ان میں سے کوئی عہدہ مل سکتا ہے، یعنی اس کو کوئی درجہ مل سکتا ہے، اگر نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے منہ بند کر رہا ہے کہ تمہیں بیٹوں کے اوپر فخر ہے۔ یہ ٹھیک ہے جسمانی طور پہ تو اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، لیکن روحانی طور پر اگر ذکر خیر باقی رہے گا تو اسی کی اولاد باقی رہے گی، اور جن بیٹوں پہ تم فخر کر رہے ہو کہ ہمارے ہاں نرینہ اولاد ہے، وہ بیٹے بھی تمہارا مقصد پورا نہیں کریں گے، وہ تمہارے عقائد کو آگے پھیلانے والے، اس کو بیان کرنے والے اور تمہارا ذکر خیر کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ اس کا ذکر خیر کرنے والے ہوں گے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس مہر کے نیچے آئیں گے وہ جسمانی طور پر اگرچہ تمہارے بیٹے ہیں، لیکن روحانی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس رسالت کے دین کو آگے پھیلانے والے ہوں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں شامل ہو جائیں گے۔ تم ابتر کے ابتر رہو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کا کام جو کہ رسالت ہے، آپ کا دین، یہ سب زندہ رہے گا اور ذکر خیر بھی زندہ رہے گا۔ تو ختم نبوت کا یہ مطلب ہے میرے بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم بیٹوں پر فخر کرتے رہو، لیکن تمہارا نہ نام زندہ رہے گا نہ کام زندہ رہے گا۔ کام کیا تھا؟ کفر کرنا، دین کی مخالفت کرنا، وہ روک دی خدا تعالیٰ نے، ناکام کر دیا، اس میں ابتر بنا دیا۔ چنانچہ وہ بیٹے جو دشمن کی اولاد کہلاتے تھے وہ مسلمان ہو کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں شامل ہو گئے۔ اب ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا۔ آس بہت بڑا وہ تھا، دشمن تھا، ان کے بیٹے اسلام انہوں نے قبول کیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وہ کیا ولید نام کے آپ کے بہت بڑے دشمن تھے، حضرت خالد بن ولید انہی کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے جب وہ اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے آگے جو نام بڑھایا، جو کام بڑھایا، جو ذکر خیر بڑھایا، وہ خدا اور خدا کے رسول کا تھا، نہ یہ۔ اور یہی بات ہے جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مانا جائے جیسا کہ ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی بیٹا تھا نہ کوئی روحانی، تو پھر اس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو ابتر ٹھہراتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس کو آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کے ساتھ ملا کر پڑھو تو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد بھی نہیں تھی تو پھر نعوذ باللہ آپ ابتر ٹھہرتے ہیں، جو آپ کے اعداء کے لیے ہے، یعنی ابتر جو ہے وہ رسول پاک کے دشمنوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آپ کے نہیں۔ اور انا اعطیناک الکوثر سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی اولاد کثرت سے کثیر دی گئی ہے۔ پس اگر ہم یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ کثرت کے ساتھ آپ کی روحانی اولاد ہوئی ہے تو پھر اس پیشگوئی کے منکر ٹھہریں گے۔ تو اصل میں ہتک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نہیں کہ ہم آپ کو آخری نبی نہ ماننے تو ہتک ہوتی ہے، نہیں، اگر یہ ماننے کہ اب آپ کے بعد نبوت ختم ہو گئی، بند ہو گئی، تو پھر آپ کی ہتک ہے کہ روحانی طور پر بھی آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں اور جسمانی طور پر بھی، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ، کہ جس طرح آپ نے اس کو یعنی کہ قرآن کریم کے سیاق و سباق کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ حفیظ اللہ صاحب، آپ سے اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا
کہ ایک یہ بھی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی مثال عمارت سے دی ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اس عمارت کی آخری اینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو اب اس جگہ پہ رکھی گئی ہے، تو جو نبوت کی ایک عمارت ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، تو اس کے بعد تو کسی کی کے لیے جگہ نہیں ہے ادھر، تو پھر کس طرح کوئی نیا نبی آ سکتا ہے؟ اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ میں نے ابھی جو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے وہ 9 ہجری میں فوت ہوئے، 9 ہجری بھی آتا ہے، 10 ہجری بھی آتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ جو آیت خاتم النبیین ہے وہ پہلے اتری ہے اور آپ کی وفات 4-5 سال بعد میں ہوئی ہے۔ جہاں تک اس اعتراض یا اس حدیث کا تعلق ہے، میں یہ حدیث کے پہلے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کا مثل رجل بنا بیتن، کہ میری اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے ایک گھر بنایا فاحسنہ و اجملہ، اور اس کو خوبصورت اور تزئین و آرائش سے آراستہ کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ جو ایک کونے میں تھی، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ اس کا طواف کرنے لگے، اس کو دیکھنے آنے لگے، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، اور ان کو وہ عمارت بڑی اچھی لگتی، وَيَقُولُونَ، اور کہتے حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ الْلَبْنَةُ، یہ اینٹ، یہ خالی جگہ یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ قَالَ فَأَنَا الْلَبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیون ہوں۔ اگر ہم نے اس حدیث کو ظاہری الفاظ میں لینا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عمارت ہے، وہ نبیوں کی عمارت ہے، اس میں ہر نبی ایک اینٹ کی جو ہے وہ اس کی حیثیت ہے، اور اس پوری عمارت ایک مکمل ہو چکی ہے اور اس میں ایک زاویہ ہے، کونا ہے، اس میں ایک اینٹ بچتی ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبیوں کی جو مکمل عمارت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک اینٹ کے برابر ہے۔ یہ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ پھر باقی تمام انبیاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ممتاز کیسے ہوئے، پھر آپ کی افضلیت کیسے ہوگی، کیونکہ آپ کی تو جو ایک اگر ہم ظاہری طور پہ لیں کہ اس کے وہ ایک اینٹ کی ہی حیثیت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایک ظاہری جس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کوئی عمارت ہے اور وہ نبیوں کی عمارت ہے، یہاں پہ اصل میں شریعت کی یہ عمارت ہے۔ جو انبیاء جتنے گزشتہ آئے وہ ہر ایک جو شریعت لے کر آئے وہ اپنی ذات میں کامل تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شریعت عطا کی اس وقت کے انسان کی عقل اور فہم اور فراست کے مطابق وہ شریعت ان کے لیے کامل تھی، لیکن انسانی ارتقاء کے ساتھ جیسے انسانی عقل ترقی کرتی گئی اور ایک وقت آیا جب وہ انسانی عقل جو ہے وہ اپنے کمال درجہ تک پہنچی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پھر نزول ہوا، آپ کا جب نبوت ملی تو وہ انسانی عقل جو ہے اپنے کمال کو پہنچ چکی تھی۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ شریعت عطا کی گئی جو ہر لحاظ سے مکمل اور اکمل تھی، اور اس شریعت کے آنے کے لیے وہ قیامت تک ہر انسان کی ضرورت کے مطابق تھی۔ یہ اصل اس حدیث کا مطلب ہے، ورنہ یہ کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک اینٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے بارے میں فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اے نبی اگر تو پیدا نہ ہوتا تو زمین آسمان میں نہ بنائے ہوتے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، تو اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ وہ ایک نبی اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ ایک بالکل ایک لغو سی بات بنتی ہے۔ ہمارے جو معنی ہم کرتے ہیں، علامہ حجر عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، یہی معنی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی کامل شریعتوں کے مقابل پر اکمل شریعت ہے، یہی ہم بھی بات کرتے ہیں۔ اور جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ ہے اس میں پورا قرآن کریم، پوری شریعت، پوری احادیث، پورے آپ کے اقوال، پوری سنت اس میں موجود ہے، نہ کہ یہ ہے کہ وہ کوئی ظاہری ایک اینٹ ہے جس کا جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئے اور وہ مکمل ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض محال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ اینٹ کی جگہ مکمل ہو گئی اور اس کے شریعت مکمل ہوگی، اب کسی وہ عمارت مکمل ہوگی، کسی ضرورت نہیں، تو وہ ایک اینٹ جو اس عمارت سے نکال کے آسمان تک کو انہوں نے پہنچا دی ہے، تو وہ تو پھر بھی عمارت نامکمل ہے کتنے 100 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی عمارت کے ایک اینٹ تھے کہ نہیں، تو اس کو تو یہ زندہ مانتے ہیں۔ اس اینٹ کو کہاں سے نکالا ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہوگی. جب دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو اس اینٹ کو لگائیں گے کہاں پہ؟ کیونکہ ہمارا تو مکمل ہو چکی ہے. تو پھر اس اینٹ کا کیا کریں گے اگر ظاہری طور پہ لینا ہے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، نہ کہ آپ کے مرتبہ اس میں بڑھتا ہے کہ آپ کو ایک اینٹ کے ساتھ مشابہت دی جائے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. ابھی ہمارے پاس کچھ سوالات بھی آئے ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی ہم تھوڑی دیر میں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. شمشاد صاحب، ابھی آیت خاتم النبیین کا ذکر ہو رہا تھا، جس میں ہم نے اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی بات کی کہ دوسری قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان کے ساتھ ملا کر اس کو دیکھنا چاہیے. تو وہ ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبیوں کی سیل ہیں، اسٹیمپ ہیں. تو جو بھی اس سیل کو توڑے گا وہ نعوذ باللہ بے ایمان اور بددیانت قرار دیا جائے گا. تو اس اعتراض کا کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں جو کہا جاتا ہے کہ ایک سیل ہیں، جیسے دکان بند کر دی جائے، اس پہ سیل لگا دی جائے تو اس کو نہیں توڑ سکتا. ٹھیک ہے، جو دکان بند کرنے والے ہیں، سیل لگانے والے ہیں، انہوں نے کوئی قاعدہ قانون بھی بیان کیا ہوتا ہے کہ اس کو اگر سیل کو ختم کرنا ہے یا اس سیل کے ہونے کے باوجود دکان کھولنی ہے تو کیسے کھولنی ہے. یا سٹیمپ کے معنوں میں بھی یہ مثال دی گئی کہ جیسے ایک جج فیصلہ لکھتا ہے، فیصلہ لکھنے کے بعد نیچے وہ اپنی مہر لگا دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اب اس فیصلے میں نہ کوئی چیز ایڈ ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، درست ہے کہ جب مہر لگا دی جائے تو اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی جو اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر جج نے مہر لگا دی ہے، اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا عمل درآمد کرنے سے بھی اس مہر کی توہین ہو جاتی ہے؟ یا جج کے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا بے ایمانی یا بددیانتی ہے، یا عمل درآمد نہ کرنا بے ایمانی اور بددیانتی ہے؟ سوال یہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، بالکل صحیح ہے. لیکن جس جج نے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور یہ مہر ہمیں عطا کی ہے، اسی جج کا فیصلہ ہے کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، کہ اسی نبی کا ذل اور بروز آخرین میں آئے گا جو ان سے نہیں ملے. یہ اسی جج کا فیصلہ ہے. اسی مہر کے شدہ فیصلے کے اندر آنے والے مسیح کو 4 مرتبہ نبی اللہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے اس مہر شدہ فیصلے کے اندر جب مسیح کے آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور 4 مرتبہ اس کو نبی اللہ قرار دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا. اس پر عمل درآمد تو بے ایمانی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کے مطابق کون سا مسیح آئے گا؟ کیا وہ جو بنی اسرائیل کی طرف نبی آیا تھا؟ یہ تصدیق شدہ فیصلہ کہتا ہے کہ وہ امت محمدیہ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس فیصلے کے اندر یہ تحریر ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں، امت محمدیہ کی طرف نہیں ہیں. آل عمران آیت 50 میں ہے. اسی فیصلے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 60 میں ہے کہ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. وہی جج یہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مثال بیان کیا ہے، مثال بنایا ہے. اور سورہ صف میں وہی نبی خود اس کا بیان درج ہے کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، کسی اور امت کی طرف نہیں ہے. ایک جگہ نہیں، 3 مقامات پہ انہیں بنی اسرائیل کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے. تو اس مہر کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ گئی، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو آپ اس مسیح کو گھسیٹ کر امت محمدیہ کی طرف کیوں لانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر یہ مہر ٹوٹتی ہے تو اس مسیح کے آنے سے ٹوٹتی ہے، وہ اس مہر کی خلاف ورزی ہے. کیونکہ اس مہر شدہ فیصلے کے اندر جج نے لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، ان کی طرف بھیجے گئے ہیں اور ان کے لیے مثال بنایا ہے ہم نے ان کو. اور وہ نبی بھی کہہ رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی طرف ہوں. ان کے آنے سے مہر نہیں ٹوٹتی، حالانکہ ٹوٹتی ہے تو ان کے آنے سے ٹوٹتی ہے. سوال یہ ہے تو پھر آئے گا کون؟ پیش گوئی تو ہے مسیح کے آنے کی. کون آئے گا؟ یہ بھی اسی فیصلے میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ من یؤت اللہ والرسول، کہ وہ آئے گا
جو اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کر، جو اس رسول کے روحانی بیٹوں میں شامل ہے، جو اس کے روحانی اولاد میں شامل نہیں، وہ نہیں آ سکتا۔ وہ جس امت کی طرف تھا وہ اسی امت کا ہے۔ تو اس مہر شدہ فیصلے کی خلاف ورزی تو آپ خود کر رہے ہیں۔ اس میں ہی لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس رسول کی پیروی کرے گا، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو ان کو وہ انعام ملیں گے اس جج کی یعنی فیصلے کے مطابق، اس نبی کی مہر کے مطابق۔ وہ انعام کیا ہوں گے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ پہلا انعام نبوت کا رکھا ہے۔ اب جو اس مہر شدہ فیصلے میں درج ہے، ہم صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اللہ نے اسی کے مطابق عمل کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فیصلے کے مطابق، خدائی فیصلے کے مطابق لبیک کہا ہے۔ اور ہم نے اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے، تو ہم نے بھی اس فیصلے کے اوپر ہی عمل کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کے خلاف نہیں گئے۔ اگر اس فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ خود کر رہے ہیں، جو مسیح جو بنی اسرائیل کا نبی تھا ان کو امت محمدیہ کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ فیض اللہ صاحب، ایک اعتراض اسی پیرائے میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی مثال حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بیان فرمائی ہے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنگ پر جاتے ہوئے حضرت علی کو مدینہ کا نگران بنایا، کیونکہ پیچھے عورتیں اور بچے تھے، ظاہر ان کی نگرانی کے لیے، تو آپ نے حضرت علی کو وہاں کا امیر مقرر کیا۔ اس پر حضرت علی نے شکوہ کیا اور فرمایا کہ حضور اتترکونی فی النساء والصبیان، کہ حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ جہاد اور جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی دلجوئی فرمائی اور فرمایا کہ اے علی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے یا موسیٰ کو ہارون سے ہے، اللہ نبی بعدی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تو میری غیر موجودگی میں تو نبی نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ نگرانی کے لیے جب چھوڑ کر گئے تھے تو خدا تعالیٰ نے اس وقت حضرت ہارون کو نبوت عطا کی تھی۔ حضرت ہارون نبی تھے اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ قائم مقام بھی تھے حضرت موسیٰ کے، اور نبی بھی تھے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ وضاحت فرمائی کہ تیری نسبت وہی ہے جو کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری غیر موجودگی میں تو نبی نہیں ہوگا۔ یہ ایک وقتی بات تھی جو اس موقع کے لیے اور حضرت علی کے لیے تھی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے بعد ہمیشہ کے لیے کوئی اصول بیان فرما دیا کہ اب دیکھو یہ لا نبی بعدی، کہ بالکل میرے بعد کسی قسم کی ہر قسم کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بقیہ اقوال ہیں، جو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، ابھی شمشاد صاحب نے قرآن کریم کی جو آیات پیش کی ہیں، جب اتنی واضح آیات نبوت کے متعلق ہیں، پھر اتنی واضح احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ آنے والے موعود کے متعلق ہے جس کو نبی اللہ قرار دے، پھر کیسے ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تک میں فوت ہو جاؤں گا، تو چونکہ میرے بعد کسی قسم کی نبوت نہیں، اس لیے آپ یہ یعنی کہ اس موقع کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے حضرت موسیٰ کے واقعے کے بارے میں، ثم اتخذتم العجل من بعدہ۔ اب یہاں من بعدہ سے کیا مراد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد مراد یہ کہ ان کی غیر موجودگی میں تم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو بعد کا مطلب غیر موجودگی بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس سے مراد یہ تھی کہ جب میں یہاں پہ نہیں ہوں گا، میری قائم مقامی تم کرو گے تو تم نبی نہیں ہوگے، لیکن میرے قائم مقام، میرے نائب، میرے امیر کہلاؤ گے۔ اس موقع کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اچھا، اسی بات کی وضاحت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، قرۃ العینین فی تفصیل الشیخین میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اس حدیث کا مدلول، یہ چونکہ فارسی میں ہے، میں اس کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کہ جاننا چاہیے کہ اس
اس حدیث کا مدلول صرف غزوہ تبوک میں حضرت علی کا مدینہ میں نائب یا مقامی امیر بنایا جانا اور حضرت ہارون سے تشبیہ دیا جانا ہے، جبکہ موسیٰ نے طور کی جانب سفر کیا اور بادی کے معنی اس جگہ غیری نہ بادیت زمانی ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بادیت زمانی نہیں کہ تمام وقت کے لیے ہمیشہ کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگا، بلکہ بادیت غیری، میرے بعد میری غیر حاضری میں، کہ آیت فَمَن یہدی من بعد اللہ کے معنی اللہ کے سوا ہیں، یعنی کہ میرے علاوہ تم یہاں پہ اس طرح نہیں ہوگے۔ تو یہ اصل اس کا مطلب اور مفہوم ہے، جو کہ اس کو اتنا اٹھایا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ کسی کی، تو واقعہ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ اور حالات کے مطابق یہ حضرت علی کو بتایا کہ میری غیر موجودگی میں تم نبی نہیں کہلا سکتے، جیسا کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بھی نبی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی تھی۔ جزاکم اللہ حفیظ اللہ صاحب، اسی یہ عارف الزمان صاحب کا ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اس کے بارے میں اگر مختصر سی آپ کو عرض کر دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم اس بارے میں اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور بے شمار پروگراموں میں بھی ہم اس حدیث کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کا اب بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو جائے، لیکن میں اس حدیث کے صرف ایک پوائنٹ کی طرف، یعنی کہ ایک موقع کی مناسبت صرف ایک پوائنٹ بات کروں گا، کیونکہ یہ اس کے معنی اور اس کے مفاہیم ابھی بھی میں نے عرض جو کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، اگر یہ ہم تسلیم کر لیں کہ لا نبی بعدی جو ہے کہ ہر قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جو ہے آپ کے بعد ہر قسم کا نبی کا آنا بند، تو پھر بات یہ کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا انتظار کس بات کا؟ پھر قرآن کریم کی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی وہ تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ، اور وہ آیت اس کو کہاں لے کے جائیں گے؟ پھر وہ من یطع اللہ والرسول والی آیت جو ہے اس میں صدیقین، شہداء، صالحین، نبوت وہ ہر قسم کی بند کن، تو پھر اگر ہر قسم کی نبوت بند ہے تو پھر نہ حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں اگر اس آیت کی روح سے۔ پھر حضرت عائشہ کا وہ قول وقولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدہ، پھر وہ قول بھی ایسے ابس جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو مفاہیم جو معنی یہ کرتے ہیں، یہ اپنے جو ان کے عقائد کے وہ خلاف جاتا ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر آنا ہے۔ بھئی اگر آنا ہے تو وہ نبی نہیں ہوگا، اگر اس کے مطابق ہر قسم کی نبوت بند ہے تو پھر حضرت عیسیٰ بھی نہیں آ سکتے، پھر تو ہر قسم، پھر تالا لگا دیں، ہر چیز کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر جس طرح دجال کا تو آپ بڑے فخر سے کہ اتنے 30 دجال آئیں گے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی امارت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ لا نبی بعدی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ کہ جس طرح یہ میں صرف ایک نقطہ کہ لا کے مطلق کہ ہر قسم کی نبوت بان، یعنی کہ لا نفی للجنس، لیکن بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا کے اور بھی معنی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لا کے معنی استعمال فرمائے ہیں۔ لا نفی کمال کے لیے بھی آتا ہے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ فرمایا ہے وہاں اور بھی آپ کی حدیث ملتی ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا ہے لا فتن الا علی، تو کیا اگر ہم اس کا لا نفی للجنس لیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ حضرت علی کے بعد کوئی نوجوان دنیا میں آ ہی نہیں سکتا قیامت کے دن تک، ہر قسم کے نوجوانوں پہ پابندی؟ اگر ہم اس کو لا نفی للجنس شمار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جیسا نوجوان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا، نفی کمال کے لیے ہے۔ اسی طرح لا سیف الا ذو الفقار، اب جو تلواروں، کیا آج تک کوئی اس کے بعد تلوار مارز وجود میں ہی نہیں آئی؟ صرف وہ جو ایک تلوار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد ہر قسم کی تلوار جو ہے وہ بند ہے، کوئی اس کا، اگر ہم اس کے لا نفی للجنس مراد لیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حلق قیصر فلا قیصر بعدہ واذا حلق کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، کہ جب یہ قیصر مرے گا تو اس جیسا قیصر دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بھی لاو ہوئی بالکل سیم اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جو قیصر اور کسریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کیا اس کے بعد کوئی قیصر اور کسریٰ نہیں ہوا؟ تاریخ تو بتاتی ہے ہوئے ہیں، تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہی مطلب تھا کہ اب کسی قسم کا کوئی قیصر لقب کسی بادشاہ کو عطا نہیں ہوگا اور کسی قسم کا لقب
کسی کسرا کے بادشاہ کو عطا نہیں ہوگا، پھر تو بات درست ہے، لیکن تاریخ اس کے برعکس بتاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ تھا کہ جو شان و شوکت اس وقت آج صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان بادشاہوں کی تھی، وہ شان و شوکت جاتی رہے گی، کسرا کی بھی اور کیسر کی بھی۔ بادشاہ تو ہوں گے، لیکن اس شان و شوکت کے، اس طاقت کے وہ بادشاہ دوبارہ نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام نے آنا تھا، اسلام نے غالب آنا تھا، یہ مراد ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی مراد ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسا عظیم الشان جو اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ عطا فرمایا ہے، جو مجھے اکملیت عطا فرمائی ہے، اس شان کا نبی اب نہیں آ سکتا جو کامل شریعت کا تھا، جو کامل ہر لحاظ سے تھا، جو مرتبے کے اعتبار سے اس سے زیادہ بڑھ کر آگے نہیں آ سکتا۔ یہ مراد لا نبی بعدی کی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ اگلا سوال میں شمشاد صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے بشیر احمد صاحب کی طرف سے۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی بھی دین جو کوئی اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو کس طرح، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کس طرح سمجھا جائے؟ اس میں سوال کیا ہے؟ اس میں سوال وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کہ جماعت، اسلام کے علاوہ کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کا ہم اسلام کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ اگر تعلق میں اس کو دیکھیں کہ گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نیا مذہب آپ لوگوں نے اختیار کر نہیں، نیا مذہب قطعی طور پہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آیت خاتم النبیین کی تصدیق کر رہی ہے بات۔ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک لفظی طور پہ کہ اس کو کس طرف کہہ سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اب اسلام ہی ایک مذہب ہے جو پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اور جو بھی آئے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے ساتھ وہ اسلام کی ہی تبلیغ اور اسی کی خدمت کے لیے آئے گا۔ اس کے علاوہ اسلام کو چھوڑ کر، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ کر آپ کی روحانی اولاد ہونے کا انکار کر کے اگر کوئی کہتا ہے، کوئی نیا مذہب بناتا ہے، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوگی، یعنی وہ اسلام کے اندر پہلے اسلام قبول کرے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرمائے گا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوگا، امت محمدیہ میں سے ہی ہوگا، آپ کی امت سے باہر نہیں ہوگا کسی کا بھی، بنی اسرائیل سے نہیں ہو سکتا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ عیسائیت یا یہودیت کو ماننے والا نہیں ہے، اب جو بھی آئے گا وہ اسلام کو ماننے والا ہوگا، اسلام کو قبول کرنے والا ہوگا، اور اسلام کی ہی خدمت کرنے والا ہوگا، قرآن کے مطابق ہی ہوگا، اسی کی تشریح، اسی کی توضیح کرے گا، اسی کی خدمت کرے گا، اس سے الگ نہیں آ سکتا، یہی مطلب ہے۔ اور اللہ بھی یہی فرما رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو کہہ رہے کہ عیسیٰ اگر آتا ہے تو نہیں قبول ہوگا وہ، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے لانا ہی اس عیسیٰ کو ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نہیں، اسی امت سے آئے گا جو آئے گا، ہمارا یہی جرم ہے۔ دوسرا اسلام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اسلام کا مطلب ہے اطاعت، فرمانبرداری، کہ دین جس میں اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے وہ اللہ کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ جس نے اسلام قبول کرنا ہے تو دل و جان سے اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے اسلام کو قبول کرنا ہے، اعتراضات کے ساتھ نہیں، اپنی شرائط کے اوپر نہیں۔ جو خدا تعالیٰ نے اس شریعت میں اتار دیا اس کے مطابق ہی عمل کرنا ہوگا، اپنی نئی تشریحیں نہیں کرنی کہ جی اب چونکہ یہ ہے اس لیے اس کو، جیسے یہاں آج کل یورپ میں نئے اسلام کی جو تشریحات کرتے ہیں ان میں مختلف کہ جی پردے میں کمی کر دو، اتنے پردے کی ضرورت نہیں، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا جو خدا نے اتارا ہے اس کے مطابق، اس کی روح کے مطابق اس کی اطاعت کرنا، اصل اسلام ہے ہی یہ ہے۔ اور جو اس اطاعت اور فرمانبرداری نہیں تو وہ پھر دین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ شمشاد صاحب، اگلا سوال بھی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ذکر کیا تھا اس حدیث کے حوالے سے کہ ابن اوفا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کی ذاتی رائے تھی، تو اگر اس کو اسی طرح سے دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی تو صحابہ میں شامل تھے، تو کیا صحابہ کو درست علم نہیں تھا اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں، یا اس کو وہ کس رنگ میں دیکھتے تھے، کس برائے میں دیکھتے تھے؟ اس بارے میں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت بھی ایک معجزہ ہے، اور اس فصاحت و بلاغت کا کلام اللہ نے بار بار فرمایا، کوئی لے کے آئے نہیں لا سکا آج تک کوئی، اور اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے،
پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں اوتیتو جوامع الکلم میں کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، یعنی آپ جو بیان کرتے ہیں، امت کی جو رہنمائی کرتے ہیں، اس میں بڑے نپے تلے الفاظ خدا تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے، اس کے مطابق آپ بات کرتے ہیں۔ تو آپ کے صحابہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، جب آپ اعلیٰ درجے کے کلمات استعمال کرتے تھے تو اس میں یقینی طور پہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں جو استعارات کے رنگ میں ہوتی تھیں، تشبیہات کے رنگ میں ہوتی تھیں، یا ان کے اندر اور گہرے مضامین ہوتے تھے جن کو صحابہ اس وقت سن تو لیتے تھے اور جو ان کی عقل میں اس وقت آتا تھا، لیکن یہ ہر بات میں نہیں ہوتا تھا، کچھ باتیں ایسی یقینی، بعض دوسری مثالیں بھی اس کی ملتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے کہ لا نبی بعدی، اب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابن ابی اوفا کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ لا نبی بعدی کا مطلب ہی یہ ہے کہ چونکہ حضور نے فرمایا لہٰذا خاتم النبیین کا مطلب پھر آخری ہی ہوگا، کیونکہ خاتم کا ایک لفظ جو معنی ہے آخری کا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، مجازی رنگ میں ہے، اور مجازی معنی وہاں لیے جاتے ہیں جہاں اصل نہ ہوں۔ تو جب اب ابن ابی اوفا نے یہ سمجھا کہ لا نبی بعدی کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگا، یہ ان کا خیال تھا، اس لیے انہوں نے خاتم النبیین کا شاید یہ سمجھا، لیکن وہاں الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں بعض اوقات صحابہ میں ہو جاتی تھیں، اور ایسی حدیثیں موجود ہیں جس میں اصلاح کی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ یہ کہو کہ آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ مت کہا کرو کہ لا نبی بعدی۔ یہاں حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ لا نبی بعدی، یہ تو حضور نے کہا ہی نہیں ہے، نہیں، ان الفاظ کی تردید نہیں کی، لیکن ان الفاظ کے ہونے کے باوجود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر بھی تم لوگ نہ کہا کرو، اس لیے کہ جو آپ نے سنا لوگوں سے، حضرت عائشہ نے سنا ہوگا نا، تو اسی لیے وضاحت کی کہ یہ مت کہا کرو، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ حضرت عائشہ کا بھی اگر یہی قیدہ ہوتا پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک بات، دوسرا اور حدیثیں بھی ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ یہ مسلم کتاب الایمان میں ہے کہ اے ابو ہریرہ اعلان کر دو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے سنا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو یہ سنتے ہی حضرت ابو ہریرہ نکل پڑے کہ جو ملے گا میں اس کو بتاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بتائیں، حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ جی مجھے حضور نے یہ بیان فرمایا، میں اس کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کیوں لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہو بھائی؟ یہ نہیں، حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضرت ابو ہریرہ کو بھی لے آئے۔ تو آپ نے یہ نہیں کر کے میں نے یہ نہیں کہا، حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ کہا ہے، لیکن حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوگی، کہ مطلب لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ لا الہ، حضرت عمر سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا صرف اقرار کرنا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اس کے مطابق جب تک عمل نہ کریں وہ عمل دراصل جنت میں لے جائے گا، اور یہ جب لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں کو اس کی گہرائی کا علم نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوگا، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، تو آپ نے روک دیا کہ اچھا ٹھیک ہے نہ اعلان کرو۔ اب حضور نے ہی فرمایا اعلان کرو، جب حضرت عمر نے یہ وضاحت کی کہ یہ غلط فہمی ہو جائے گی، آپ نے فرمایا مت اعلان کرو۔ حضرت عائشہ کا بھی یہی تھا، اور یہ اس میں مزید بھی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے اسی لیے میں یہ عرض کر دوں، حضرت عائشہ نے اس کی تصحیح کیوں کروانی ضروری کی، سمجھی؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ کو علم تھا کہ لوگوں کو غلطی لگ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے لا نبی بعدی حضور نے فرمایا، اس کا رد نہیں کیا، فرمایا لیکن تم نہ کہو۔ کیا مطلب تھا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ حضور کا اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر میں پہنچ چکے ہیں۔ آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا ہے، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔
اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی ہے، اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے، اور یہ قوت قدسیہ کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں جو اعتراضات مختلف قسم کے جماعت احمدیہ پر کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ختم نبوت کے حوالے سے اس موضوع پر ہم نے کچھ گفتگو کی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ جماعت احمدیہ پر ہونے والے جو اعتراضات ہیں، جو مختلف قسم کے اعتراضات ہیں، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر راہ ہدیٰ کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔